السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قابل عز و شرف حکم صاحبان، باوقار اساتذہ اکرام اور سامنے بیٹھے ہوئے ہم سفر علمی ساتھیوں، آج کی اس سالانہ تقابلی انجمن میں ہمارا موضوع ہے با جماعت نماز میں نمازیوں کی غلطیاں۔ محترم سامعین اکرام، نماز دین اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور قیامت کے روز سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا، اور اسی کی بنا پر انسان کی کامیابی و ناکامی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر وہ ٹھیک طرح سے ادا کی گئی ہوگی تو وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا، اور اگر وہ ٹھیک طرح سے ادا نہیں کی گئی ہوگی تو وہ ذلیل و خوار اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آج ہم اور آپ 5 وقت کی نماز با جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن نماز کے اندر بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ تو آئیے آپ حضرات کے سامنے ہم چند غلطیوں کو بیان کرتے ہیں۔ نماز کی حالت میں غیر ضروری حرکتیں کرنا۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز کی حالت میں غیر ضروری حرکتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی خارش کرتے ہیں تو کبھی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگتے ہیں تو کبھی انگلیاں چٹکاتے ہیں وغیرہ، جس سے ہماری نماز میں خشوع و خضوع ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، سجدے میں اپنے بازو کو زمین پر بچھا دینا۔ بعض لوگ سجدے کی حالت میں اپنے بازو کو زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرۃ الغراب وافتراش السبع وان یوطن الرجل المکان فی المسجد کما یوطن البعیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوے کے چونچ مارنے کی طرح جلدی جلدی سجدہ کرنے اور اپنے بازو کو زمین پر بچھانے سے اور مسجد میں اپنے لیے ایک جگہ کو خاص کرنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ اونٹ اپنے لیے ایک جگہ کو خاص کر لیتا ہے۔ کچھ لوگ سجدے کی حالت میں اپنے بازو کو زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب۔ تم سجدے میں اعتدال اختیار کرو اور تم میں سے کوئی شخص اپنے بازو کو اس طرح نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے۔ عزیز دوستو، جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے دوڑتے ہوئے آنا۔ بعض لوگ امام کے ساتھ رکوع کی حالت میں ملنے کے لیے جلدی بازی کرتے ہیں اور دوڑتے ہوئے آ کر صف میں مل جاتے ہیں، اور یہ غلط ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الى الصلاۃ وعلیکم بالسکینۃ والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتاکم فاتموا۔ جب تم اقامت کی آواز کو سن لو تو نماز کی طرف چل کر آؤ، اور تم پر لازم ہے کہ سکون اور باوقار انداز سے چلو اور جلدی بازی نہ کرو۔ محترم سامعین، اقامت ہونے کے بعد سنتیں شروع کرنا یا سنتیں جاری رکھنا۔ بعض لوگ اقامت ہونے کے بعد سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا اگر وہ سنتیں جاری رکھتے ہیں، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے فرض نماز کے۔
محترم سامعین، صفوں کو سیدھا نہ کرنا یا مل کر کھڑا نہ ہونا. بعض نمازی صفوں کو سیدھا کرنے اور مل کر کھڑے ہونے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اور یہ غلط ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، تم صفیں برابر کرو کیونکہ صفیں برابر کرنا نماز کو قائم کرنے سے ہے. محترم سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی کرنے کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کانما یسوی بها القداء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کرتے تھے حتیٰ کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ ان کے ساتھ تیر کی لکڑی کو سیدھا کر رہے ہوں. محترم سامعین، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے، نماز میں ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ تم برابر ہو جاؤ اور آپس میں برابر ہو جاؤ اور آگے پیچھے نہ ہٹو، ورنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، تم آپس میں اختلاف کرنے لگو گے. اسی طرح نماز کے اعمال میں امام سے سبقت لے جانا. بعض لوگ امام سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں یا سجدے میں چلے جاتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائی اور فرمایا یا ایھا الناس انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود، اے لوگوں میں تمہارا امام ہوں لہذا تم مجھ سے سبقت نہ لے جاؤ رکوع میں اور نہ سجدے میں اور نہ قیام میں. یہیں سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان غلطیوں سے بچنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.